جب یہ خیال ذہن میں آیا تو میلیسا جن کی آنکھیں چمک رہی تھی سالس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سالس، مجھے آپ سے ایک کام لینا ہوگا۔ کیا آپ ہماری ابھی ملاقات ہونے والے محترمہ پروین کے بارے میں کچھ معلومات تلاش کرنے میں مدد کر سکتے ہیں؟ بے خبر زاور پاشا نے پوچھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ میلیسا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کی بھتیجی شاید وہی ہے جس نے آپ کی جان بچائی تھی۔ یہ سن کر سالس نے اپنے پیچھے کھڑے سجاد سے کہا، محترمہ پروین کی معلومات کی ایک کاپی انکل زاور اور آنٹی میلیسا کو دے دیں۔ سجاد نے تحقیقاتی رپورٹ لا کر دی تو دونوں فریق نے معلومات کا موازنہ کیا۔ خوشی سے بے حال میلیسا پکار اٹھی، یہ واقعی وہی ہے۔ زاور پاشا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پروین، کیا خوبصورت نام ہے، اسے بلاؤ، مجھے اس سے ملنا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ اس کی ابھی سرجری ہوئی تھی اور وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا تو وہ فوراً دوڑ کر وہاں پہنچ جاتا۔ بدقسمتی سے جب سجاد پروین کو ڈھونڈنے VIP وارڈ گیا تو وہ پہلے ہی شائستہ کا معائنہ کرنے اور ان کی خیریت کو یقینی بنانے کے بعد جا چکی تھی۔ تاہم سجاد کو ماہر کاظم کا نمبر مل گیا۔ اس کے بعد سالس کی مزید مدد کی ضرورت نہیں تھی تو وہ ہوٹل واپس آ گیا تاکہ اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزار سکے۔ ہوٹل فائنسٹ کی بالائی منزل پہ حارث اسٹڈی روم میں تھا اور شمائل سے فون پر بات کر رہا تھا۔ شمائل شہد جیسی مٹھاس سے بولی، تم بہت سمجھدار ہو حارث، اگر ممی ایسا کریں تو تمہارا نام صاف ہو جائے گا۔ اپنی بہن کی تعریف سن کر حارث، جو کبھی جذبات ظاہر نہیں کرتا تھا، شرما گیا۔ تم بھی بہت زبردست ہو، شمائل مسکرائی، پھر اپنی میٹھی اور معصوم آواز میں بولی، تم کل لٹل پنک پہن کر نکل گئے تھے حارث، اگلی بار مجھے واپس دینا مت بھولنا، ٹھیک ہے؟ حارث جو کتابیں اٹھاتے ہوئے تھا رک گیا۔ لٹل پنک؟ ہاں، وہی گلابی شہزادی کا لباس۔ اس کی بہن نے تو اپنے کپڑوں کو بھی نام دے رکھے تھے۔ کتنی پیاری چھوٹی شہزادی ہے یہ سوچ ذہن میں آتے ہی اس نے شمائل کو پیار سے کہتے ہوئے سنا، ایک سیکنڈ حارث، مجھے اپنے فرینڈ کو کچھ کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ حارث نے سر ہلایا، ٹھیک ہے۔ پھر اچانک اس نے شمائل کو غصے سے بولتے سنا، کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ سپورٹ کیسے کھیلتی ہے؟ تم نے اپنی آخری صلاحیت کبھی صحیح استعمال کی بھی ہے؟ اور یہ کھلی دنیا کی لڑائیاں کیا تمہاری ان جنگلی جانوروں سے دشمنی ہے کیا؟ تم ہر وقت اس گھاس کے ٹکڑے کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے سپورٹ کیا ہوتا ہے؟ اور حارث حیرت سے زدہ رہ گیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ اپنے فرینڈ کو پورے 2 منٹ ڈانٹنے کے بعد شمائل نے آخرکار گیم کی وائس چیٹ بند کی اور بولی، لٹل پنک، مت بھولنا ٹھیک ہے، یہ میرا پسندیدہ لباس ہے۔ فون رکھنے کے بعد حارث نے فوراً کتابیں رکھی، اٹھا اور بیڈ روم میں جا کر لباس تلاش کرنے لگا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے یہ لباس کل اتار کر صوفے پر پھینک دیا تھا، لیکن یہ غائب کیوں تھا؟ جب وہ ڈھونڈ رہا تھا دروازہ کھلا اور سالس اندر آیا اور آ کر اس کے سامنے رک گیا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو حارث؟ حارث نے بے فکری سے جواب دیا، شہزادی کا لباس۔ سالس جیکٹ اتارتے ہوئے چونک کر رک گیا۔ ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے جواب دیا، اوہ، شاید میں نے اسے پھینک دیا ہے۔ پھینک دیا؟ حارث کو اپنی بہن کے زبانی حملے یاد آئے اور وہ گھبرا گیا۔ آپ نے اسے مجھ سے پوچھے بغیر کیوں پھینک دیا؟ سالس نے بھویں سکیڑ لی۔ اس کی گہری آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی اور اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا، تم لڑکے ہو، دوبارہ وہ کپڑے مت پہننا۔ یہ اس کی آخری حد تھی۔ حارث کا چہرہ تن گیا اور اس نے غصے سے کہا، آپ ایسے ظالم اور اہمیت پسند ہیں، اسی لیے ممی آپ سے نفرت کرتی ہے۔ سالس نے اپنی جیکٹ نینی کو دی، اپنے بیٹے کی طرف گیا اور باوقار انداز میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ ہمیشہ حارث سے بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی سطح پر ہوتا تھا تاکہ بچے کو احترام کا احساس ہو۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو بڑی بڑی آنکھوں سے غصے میں دیکھتے پایا تو اچانک پوچھا کہ مس پروین نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہیں؟ حارث نے جواب دیا، ہاں۔ سالس ہلکی سی ہنسی ہنس دیا۔ اس کی آنکھ کے کونے پر تل بھی ایک خاص کشش پیدا کر رہا تھا جب اس نے کہا، خواتین واقعی ایسی مخلوق ہیں جو ایک بات کہتی ہیں اور مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر وہ واقعی اسے ناپسند کرتی ہے تو وہ بار بار اس کے بیٹے کے قریب کیوں آتی؟ حارث الجھن میں تھا۔ وہ خاموشی سے ایک قدم پیچھے ہٹا۔ کیا آپ اپنے سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے ڈیڈی؟ سالس اٹھ کھڑا ہوا۔ آج رات میری ایک فیملی فرینڈ کے ساتھ ڈنر کا وعدہ ہے، چلو ساتھ چلتے ہیں۔ حارث نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن طلال جو صوفے پر لیٹ کر گیمز کھیل رہا تھا
जैसे किसी ने उसे नोटिस ही न किया हो, बोल उठा, ठीक है। सालिस ने घूर कर उसकी पुश्त को देखा। दूसरी तरफ परवीन को भी अपने वालिद का फ़ोन आया था। उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। मेरे अंकल? वाकई? जबकि महर काजिम ने तंजिया अंदाज में कहा, उन्हें तुम्हारी माँ का नाम और शक्ल तक पता है, ये कैसे झूठ हो सकता है? उन्होंने आज दोपहर 3 बजे आने का कहा है, वापस आकर उनका इस्तकबाल करो। मैं फ़ोन रखने के बाद परवीन ने भवें सुखेड़ ली। सच कहूँ तो उसकी माँ का तस्वुर उसके लिए काफ़ी दूर का था। जब से उसे याद है, उसकी माँ की आखिरी याद उसके आखिरी अल्फाज थे। ये एक वॉइस रिकॉर्डिंग थी। उसका टोन की आवाज़ नरम थी और उसने उसे निजी प्रोफाइल रखने की तलकीन की थी। ताहम उसके ख़ानदान ने कभी उसकी माँ के ख़ानदान से रब्ता नहीं रखा। यहाँ तक कि बैरून मुल्क उसकी खाला भी उसकी माँ की गोद ली हुई बहन थी। आज अंकल के जिक्र ने उसे बहुत तजस्सुस में डाल दिया। आखिर उसकी माँ जो इतनी पुरस्कार थी, किस किस्म की शख्सियत के मालिक थी? वो टैक्सी लेकर महर काजिम के घर गई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसने सदफ को महर काजिम से पूछते हुए सुना कि परवीन की माँ ने कभी अपने ख़ानदान का जिक्र किया था काजिम? महर काजिम ने हकारत से जवाब दिया, मैंने उससे पहले पूछा था। उसने कहा था कि उसका ख़ानदान पहाड़ों में रहता है और बहुत गरीब है। वो वहाँ से भाग निकली थी, इसलिए उसने उनसे कभी कोई राब्ता नहीं किया। सदफ ने यह सुनकर कुछ लम्हे के लिए झिझकते हुए पूछा, क्या फिर परवीन का अंकल आकर हमें परेशान तो नहीं करेगा? महर काजिम भी उसी बात पर परेशान था। अभी अभी उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि उसके मामू बीमार और हॉस्पिटल में दाखिल है, इसलिए उसकी आंटी अकेले ही आएगी। वो कहीं मेडिकल अखराजात के लिए पैसे मांगने तो नहीं आ जाएगी? सदफ ने अपने होंठ सुकोरे। अगर वो मांगे तो क्या हम उन्हें दें? महर काजिम ने फ़ौरन तंजिया लहजे में कहा, ये परवीन का मामू है, उसका हमारे ख़ानदान से क्या लेना देना? अगर किसी को उन्हें पैसे देने चाहिए तो वो परवीन है। दरवाजे के बाहर परवीन, जो उनकी बातें सुन रही थी, ने नजरें नीचे कर ली। उसकी मुट्ठी में बंद हाथ अचानक ढीले हो गए और उसने हल्का सा कहका लगाया। तभी वो आगे बढ़ी और घर में दाखिल हुई। अरीशा महर काजिम के कंधे से लगी लाड दिखा रही थी। तीनों अफराद का ख़ानदान खुशो खुरम लग रहा था। परवीन को देखते ही अरीशा ने अपने होंठ सुकोड़े और तंज़ी अंदाज में कहा, ओह, कोई हैरत नहीं कि तुमने कभी अपनी माँ के ख़ानदान का जिक्र नहीं किया। तो ये इसलिए कि वो हमेशा से तुम्हारे लिए बाइस शर्मिंदगी रहे हैं। लेकिन परवीन, तुम्हें उनको नहीं भूलना चाहिए। वो तुम्हारी माँ का ख़ानदान है। तुम्हें उन गरीब रिश्तेदारों को एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना? अपनी नज़रें झुकाए हुए और जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, परवीन आराम से एक सीटर सोफे पर जा बैठी। उसने उन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। उसके बावजूद अरीशा ने अपनी बढ़तरी उस पर साबित करते हुए मगरूर अंदाज में कहा, मेरे अंकल ने मुझे कुछ अरसा पहले एक हैंडबैग लेकर दिया था। मैं सोच रही हूँ परवीन, क्या तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए कुछ खरीद भी सकेगा? ओह, मुझे याद आया, वो इस वक्त बीमार हॉस्पिटल में है, तो शायद वो अपने मेडिकल अखराजात भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मॉम डैड उन पर थोड़ा रहम करेंगे और उन्हें कुछ $100 दे देंगे। ये कहकर उसने दोबारा माथे पर बल डाले और पुकारा, परवीन, डिसइंफेक्टेंट और एयर प्योरीफायर तैयार करो। मैंने सुना है कि देहात से आने वाले लोगों से बू आती है। उसी लम्हे परवीन ने पुकारा, वो आ गए हैं। परवीन उठकर मेहमान का इस्तकबाल करने के लिए बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। ताहम चंद कदम चलने के बाद उसने देखा कि महर काजिम और दूसरे लोग अभी भी बैठे हुए हैं, नाक ऊपर की और तकब्बुर का मुजाहरा कर रहे हैं। ये वाज़ेह था कि उन्हें मेहमान की कोई परवाह नहीं थी। उसने उन्हें दोबारा नज़रअंदाज किया और सीधा बाहर निकल गई। फ़ौरन ही उसकी नज़र एक नफीस और ख़ूबसूरत मिडल एज खातून पर पड़ी, जो दरवाजे के पास खड़ी थी। वो औरत खूबसूरती की ज़िंदा मिसाल थी और एक शानदार लंबे आस्तीनों वाले लिबास में मलबूस थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हसीन शख्सियत सीधा किसी तस्वीर से निकल आई हो। उसके इर्द गिर्द सुकून और मतानत की कशिश थी, जो सिर्फ आला और इल्मी ख़ानदानों में पाई जाती थी। परवीन, जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे पकड़े हुए थी, ने पहले सोचा था कि कोई गंदी देहाती औरत होगी। उनकी तवक्कात के बरअक्स मेहमान हकीकत में ऐसी नज़र आ रही थी।
कुछ लम्हों के लिए वो जिस स्प्रे को पकड़े हुए थी उसे छिड़कने की जुर्रत भी नहीं कर सकी। मेलिसा पाशा ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, हम दोबारा मिल रहे हैं परवीन। परवीन को यहाँ उससे मिलने की तवक्को नहीं थी। थोड़ा सा हैरान होकर उसने कहा, आप? मेलिसा चंद कदम आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। ये किस्मत है बेटी, तुमने जिसे बचाया वो तुम्हारा अपना अंकल था। घर के अंदर अरीशा, जो इन दोनों का मजाक उड़ाने को बेचैन थी, मजीद इंतजार न कर सकी। जब उसने दोनों को दरवाजे पर बात करते देखा तो वो सीधी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या आपने जगह को डिसइंफेक्ट कर लिया परवीन? हमें तो किसी भी अजनबी को घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। उसकी बात अचानक रुक गई जब उसकी नज़र मेलिसा पर पड़ी। 3 सेकंड के तवक्कुफ के बाद उसकी आवाज़ फ़ौरन ज़्यादा बुलंद हो गई और उसने तेज़ आवाज़ में कहा, आप परवीन की खाला हैं। उसके रद्द-ए-अमल को सुनकर सदफ और महर कासिम भी उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े। सदफ ने सरगोशी की, अरीशा अभी बहुत कम उम्र और तजर्बे से आ रही है। ये इस वजह से है कि उसने कभी देहाती लोगों को नहीं देखा, इससे वो इतनी ज़्यादा रद्द-ए-अमल दे रही है। अपने चेहरे पर खुद पसंदी की झलक दिखाते हुए उसने खामोशी से अपनी पीठ सीधी कर ली। जब उसने महर कासिम से शादी की थी तब से सबका कहना था कि वो उसकी मरहूमा बीवी के मुकाबले में इतनी खूबसूरत नहीं थी और इस वजह से वो सालों तक दिल में एक बड़ी रंजिश पाले हुए थी। लेकिन अब वो आखिरकार अपने ख़ानदान के पस मंज़र पर फ़ख्र से सरबुलंद कर सकती थी। वो परवीन की गायब रिश्तेदारों को धक्का देगी कि वो क्या चीज़ है। अगले लम्हे उसकी नज़र फ़ौरन मेलिसा पर पड़ी। सदफ एक मुतवस्सित तबके के ख़ानदान से आई थी। जब उसने महर कासिम से शादी की थी तो उसे एक आला समाजी हैसियत वाले शख्स से शादी करने वाली समझा गया था। इन सालों में अमीर मर्दों की बीवियों के साथ मेलजोल करते हुए उसने उनके अंदाज और तौर तरीक़ों को सीखने और नकल करने के लिए बहुत मेहनत की थी। उसे पहले ये लगता था कि वो काफ़ी अच्छी कर रही है, लेकिन उसे तवक्को नहीं थी कि मेलिसा का सिर्फ वहाँ खड़ा होना और उसका माहौल ही उसके लिए एक ज़बरदस्त शिकस्त साबित होगा। कुछ देर के लिए कोई भी नहीं बोला। मेलिसा एक मालदार ख़ानदान में पली बड़ी थी। जब उसने पहली बार परवीन को देखा तो वो जज्बाती हो गई थी, लेकिन अब जब वो पुरसुकून हो गई थी तो उसने फ़ौरन कुछ गैर मामूली महसूस किया। उसके होंठों के कोने में मुस्कुराहट आई। उसने सदफ को नज़रअंदाज किया और महर कासिम को देखते हुए पूछा, आप यकीनन मेरे बहनोई होंगे। महर कासिम इस वक्त तक अपनी हैरत से निकल चुका था। उसके चेहरे पर जो तकब्बुर था वो मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। उसकी जगह एक खुशामदी मुस्कुराहट आ गई और उसने पूछा, आप? मेलिसा ने अपनी आंखें नीचे करते हुए कहा, मैंने अपना तारुफ नहीं कराया, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मौजू को नज़रअंदाज करते हुए उसने कहा, ऐसा लगता है कि मैं अच्छे वक्त पर नहीं आई। परवीन, बेहतर होगा कि हम कहीं और बात करें। परवीन ने सर हिलाया, जी हाँ। दोनों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ गईं। अरीशा सिर्फ इस वक्त बोलने की जुर्रत कर सकी जब दोनों गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। उसने पूछा, डैड, मॉम, वो कौन है? होटल फाइनेंस में पिछली बार इमरजेंसी के दौरान मेलिसा अपनी मामूल की हालत में नहीं थी, क्योंकि वो बेहद परेशानी के बायस बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसलिए अरीशा ने अभी उन्हें पहचाना नहीं था। सदफ ने दांत पीसे, फिर फ़ौरन महर कासिम का बाजू पकड़ते हुए कहा, ओह, तुम जानते हो वो आर्टिस्ट है। कोई ताज्जुब नहीं कि वो इतनी बावकार लगती है, लेकिन मैंने सुना है कि आजकल आर्टिस्ट बहुत कम का पैसा कमा रहे हैं। उसके बजाय बहुत से लोग खुद को आर्टिस्ट कहकर दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। अरीशा ने नाक चढ़ाई, तो ये बात है। मुझे लगा था कि वो अमीर ख़ानदान से है, क्योंकि वो जिस तरह बर्ताव कर रही थी, लेकिन अब समझ आता है। अगर परवीन की माँ का ख़ानदान अमीर होता तो उसकी माँ इतनी हालत ज़ार में क्यों होती? महर कासिम ताहम दरवाजे की तरफ घूमकर बहुत ही गमगीन और परेशान नजर आ रहा था। तमाम बाहर वाले ये समझते थे कि परवीन की माँ गरीब थी और सिर्फ उसने उससे शादी करके ज़िंदगी गुजारी, लेकिन हकीकत ये थी कि उसके पास उस वक्त अपने नाम पर एक कंपनी थी जो वो अपनी सोचों में गुम था। सदफ ने बात शुरू की और कहा, परवीन की माँ का आखिरी नाम पाशा है ना? ये हमारे हल्के में एक गैर मामूली आखिरी नाम है। न्यूयॉर्क के अमीर ख़ानदानों में शुमार होते हैं ये लोग। उसकी बातों ने महर कासिम को जैसे होश दिलाया। उसने बेजारी से नाक चढ़ाते हुए कहा, शायद ये बस दिखावा कर रहे हैं। मुझे तो बस ये डर है कि परवीन इतनी बेवकूफ़ ना हो कि उन्हें अपने जाल में फांस ले। सदफ मुस्कुरा कर कहने लगी, ठीक है, बस यही काफ़ी है।
آج رات کیا ہم نے جیلانی صاحب کے ساتھ ڈنر کا وقت مقرر نہیں کیا؟ چلو تیار ہو جاؤ تاکہ دیر نہ ہو جائے۔ مہر کاظم نے سر ہلایا۔ جی ہاں، یہی زیادہ اہم ہے، عریشہ بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی۔ کسی نے پہلے ہی ہوٹل فائنسٹ کے VIP کمرے کی بکنگ کر رکھی ہے، ورنہ وہاں ڈنر کتنا اچھا ہوتا۔ پروین نے ایک سادہ سا بلیک کین پارک دیکھا۔ گاڑی ایک اعلیٰ درجے کا ماڈل تھی اور اس کی اندازے قیمت ملکی مارکیٹ میں تقریباً $700,000 تھی۔ اس کی خالہ کے لیے ایسی گاڑی خرید پانا، کیا وہ حقیقت میں صرف ایک آرٹسٹ ہی تھی؟ تاہم اس نے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا اور بس میلیسا کے پیچھے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میلیسا نے ڈرائیور کو ہدایت دی، ہوٹل فائنسٹ چلے۔ گاڑی چلتے ہی میلیسا نے اپنے ساتھ بیٹھی پروین کو غور سے دیکھا۔ اس کی بلی جیسی کانچ آنکھیں نیچے جھکی ہوئی تھی اور لمبی پلکیں تھی۔ وہ خوبصورت تو تھی لیکن غیر معمولی طور پر زرد پڑی ہوئی تھی۔ میلیسا نے آہ بھری اور کہا، تم نے ان سالوں میں بہت تکلیف سہی ہوگی پروین۔ وہ خاموش رہی۔ جب میلیسا نے اسے خاموش دیکھا تو فوراً سمجھ آ گیا کہ وہ مہر کاظم کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو رپورٹ ثالث نے انہیں بھیجی تھی وہ سطحی معلومات سے کہیں زیادہ تفصیل پر مبنی تھی۔ اس نے اپنی بھتیجی کے لیے افسوس محسوس کیا، اس لیے اس نے بات بدلتے ہوئے کہا، ویسے تمہارے انکل ابھی ہاسپٹل میں ہیں۔ ہم تمہیں ڈھونڈنے میں کامیاب اس لیے ہوئے کیونکہ کسی نے ہماری بہت مدد کی۔ اس لیے تمہارے انکل چاہتے ہیں کہ ہم ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آج رات انہیں ڈنر پر مدعو کریں۔ کیا یہ تمہیں ٹھیک لگے گا؟ پروین کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ میلیسا نے اطمینان کا سانس لیا۔ جب وہ ہوٹل فائنسٹ پہنچے تو میلیسا نے کہا کہ تمہاری ایک بیٹی بھی ہے پروین، کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ پروین کو احساس ہوا کہ میلیسا ایک مہربان شخصیت کی مالک ہے، اس لیے اس نے رضامندی ظاہر کی۔ اس نے مس مارٹا کو کال کیا اور انہیں کہا کہ شمال کو تیسری منزل کے ریسٹورانٹ میں لے آئیں۔ دونوں پہلے ریسٹورانٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ارادہ تھا کہ پرائیویٹ کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ اچھا وقت گزار کر بات چیت کریں۔ تھوڑا سا وقفہ گزرنے کے بعد مہر کاظم اپنی فیملی کے ساتھ بالکل وقت پر پہنچا اور انہیں تبریز نظر آیا جو غمگین انداز میں اس کا استقبال کرنے آیا۔ ان سے ملاقات کے بعد اس نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ نیو یارک سے آئے ہوئے زاور پاشا VIP کمرے میں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آیا ہم ان سے بعد میں بات کر سکتے ہیں۔ نیو یارک، زاور پاشا۔ مہر کاظم کے دل میں ایک بے بیان احساس پیدا ہوا، جیسے اس سے کچھ اہم بات کھو دی ہو۔ اسی وقت تیسری منزل کے لفٹ ہال میں سب سے اوپر کی منزل پر جو موجود پریزیڈنشل سویٹ کا ایک علیحدہ لفٹ تھا، جبکہ باقی منزلوں کے لیے عوامی لفٹ استعمال ہوتی تھی۔ ڈنگ ڈنگ، دونوں لفٹوں کے دروازے ایک ساتھ کھل گئے۔ ثالث، حارث اور طلال پریزیڈنشل سویٹ کے خصوصی لفٹ سے باہر آئے۔ دوسری لفٹ کے دروازے آہستہ سے کھلے اور شمائل اندر کھڑی نظر آئی۔ پریزیڈنشل سویٹ کا خصوصی لفٹ اور عام لفٹ ایک دوسرے کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ سابقہ تھوڑی اندر کی طرف تھی، اس لیے ثالث اور دوسرے دونوں کو ریسٹورانٹ تک پہنچنے کے لیے عام لفٹ کے سامنے سے گزرنا پڑا۔ حارث کی حرکات بہت منصوبہ بندی کے تحت تھیں، اس لیے وہ ہمیشہ سیدھے آگے دیکھتے ہوئے چلتے تھے۔ وہ سیدھے اور بلند کن والے تھے جیسے ایک ٹاور۔ ان کے چہرے پر ایک برفانی تہ سی چھائی ہوئی تھی اور ان کا وہ مخصوص مغرور انداز دوسروں کے لیے شان و شوکت اور اجنبیت کا تاثر دے رہا تھا۔ ثالث کے ساتھ حارث کو، جو کہ اس کا چھوٹا ورژن تھا، بالکل اسی انداز میں چل رہا تھا، بس وہ بہت کم عمر تھا، اس لیے اس کا جوان چہرہ تھوڑا زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ ان دونوں کے مقابلے میں طلال، جو کہ تھوڑا کم دلکش تھا، ان کے ساتھ توانائی کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ اس بات سے خوش تھا کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ آ کر مفت میں ساتھ جا رہا تھا۔ وہ ایک خوش مزاج اور زندہ دل شخص تھا اور جب وہ چل رہا تھا تو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر لفٹ میں موجود بچی پر پڑی تو وہ اچانک رک گیا۔ جب اس نے دوبارہ دیکھا تو اس نے حارث کا عین مطابق چہرہ دیکھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آہستہ آہستہ نیچے دیکھا تو اسے اپنے بھتیجے کو اپنے قریب کھڑا پایا۔ اتنا حیران ہو کر اس نے پکارا، ثالث! ثالث نے آہستگی سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی گہری نظریں بے اطمینانی سے شور مچانے والے شخص پر جا ٹھہری۔ طلال نے عام لفٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں 2 حارث ہیں۔ طلال نے اپنی بات کے بعد دوبارہ لفٹ کی طرف دیکھا، لیکن اس بار اسے صرف چند بالغ افراد نظر آئے۔ جو بچہ اس نے پہلے دیکھا تھا وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں ملی اور دوبارہ دیکھا، لیکن لفٹ میں ابھی بھی کوئی بچہ موجود نہیں تھا۔ حیران ہو کر وہ بولا،
میں نے ابھی ابھی لفٹ میں حارث کو دیکھا تھا، یہ کہاں چلا گیا؟ اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ او نہیں، کیا میری حالت خراب ہو رہی ہے؟ کیا مجھے اپنی آنکھوں کا معائنہ کروانا چاہیے؟ وہ واقعی کچھ دیکھنے لگا تھا جو وہاں موجود نہیں تھا۔ ثالث نے سرد آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں اپنی دماغی حالت کا معائنہ کروانا چاہیے۔ طلال کا چہرہ حیرت زدہ ہو گیا۔ یہ اتنی معمولی لیکن ذلت آمیز بات تھی۔ جب تینوں لفٹ کے قریب سے گزرے اور ریسٹورانٹ کے راستے پر چل پڑے تو شمائل، جو ہوٹل کے کچھ مہمانوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، آخرکار جھانک کر باہر نکلی اور سکون کا سانس لیا۔ وہ تو تقریباً پکڑی ہی گئی تھی۔ وہ جلدی سے لفٹ سے نکلی اور چھپتے ہوئے ایک کونے کی طرف دوڑ گئی۔ وین اس وقت پہنچی جب سروس اسٹاف احترام سے کہہ رہا تھا، گڈ ایوننگ مسٹر ثالث، وی وی آئی پی روم اس طرف ہے۔ وی وی آئی پی روم؟ یہی تو وہ جگہ تھی جہاں ممی نے اسے ابھی فون پر جانے کے لیے کہا تھا۔ اگر حارث وہاں گیا تو کیا سب کچھ ظاہر نہیں ہو جائے گا؟ وہ لوگ پہلے ہی وی وی آئی پی کمرے کے دروازے پر پہنچ چکے تھے، تو اسے کھولنے ہی والے تھے۔ اب اگر شمائل اپنے بھائی کو بلاتی بھی تو دیر ہو چکی ہوتی۔ شمائل نے جلدی سے چلا کر کہا، ارے حارث، جو ثالث کے ساتھ کمرے میں داخل ہونے ہی والا تھا، اچانک یہ آواز سن کر رک گیا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بند ہو گیا اور وہ جلدی سے مڑا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ وہ چھوٹا سا شریر اس کی طرف بھاگ رہا ہے، اس کے منہ کے کنارے ایک لمحے کے لیے کھنچ گئے۔ شمائل نے اپنے سر کے گرد ایک اسکارف لپیٹ رکھا تھا اور دھوپ کے چشمے پہن رکھے تھے جو اسے بہت زیادہ مزاحیہ بنا رہے تھے، لیکن شمائل کے پاس ان باتوں کی فکر کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے حارث کا ہاتھ پکڑا اور کہا، تم وہی لڑکے ہو جو اوپر رہتے ہو، ٹھیک؟ کیا تمہارے پاپا ممی کے ساتھ کھانے پر آئے ہیں؟ چلو چل کر پلے گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں۔ حارث کو تب سمجھ آیا کہ اس کی بہن اچانک یہاں کیوں آئی ہے۔ یہ اچھا ہوا کہ وہ ابھی کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا، ورنہ سب کچھ ظاہر ہو جاتا۔ اس نے تیزی سے رد عمل دیا اور سر ہلا دیا، ٹھیک ہے۔ ثالث، جو دروازہ کھولنے ہی والا تھا، نیچے کی طرف دیکھنے لگا۔ جب اس کی نظر اس بچے پر پڑی جس نے اپنے سر پر اسکارف لپیٹ رکھا تھا تو اس کی آنکھیں سرخ گئی۔ تو یہ اس عورت کی بیٹی ہے؟ یقیناً وہ بھی اتنی ہی عجیب ہے جتنی کہ وہ خود۔ جب اس کے بیٹے نے خاموشی سے اجازت مانگی تو ثالث، جو عام طور پر حارث کو اجنبیوں کے ساتھ گھلنے ملنے سے منع کرتا تھا، ایک لمحے کے لیے رکا۔ آخرکار اس نے کہا، جاؤ۔ اسے معلوم نہیں کیوں، لیکن اسے غیر ارادی طور پر محسوس ہوا کہ دونوں بچوں کا ساتھ کھیلنا اچھا ہوگا۔ ریسٹورانٹ میں بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا کھیل کا میدان تھا جو خاص طور پر مہمان بچوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہاں خصوصی عملہ بھی موجود تھا جو بچوں کا خیال رکھتا تھا۔ ہوٹل فائنانس کی خدمات اور حفاظتی انتظامات میں کوئی کمی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پروین نے شمائل کو اکیلے نیچے جانے کی اجازت دی تھی۔ جب دونوں بچے بھاگ گئے تو ثالث نے پرائیویٹ روم کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ پیچھے صرف طلال رہ گیا جو ابھی بھی دونوں بچوں کو پیچھے سے گھورتا رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ عام لفٹ میں جس بچے کو اس نے ابھی دیکھا تھا، جو حارث کی طرح دکھتا تھا، وہی اسپائڈر مین کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ یہ سوچ کر طلال بولا، ثالث تم اندر جاؤ، میں جا کر حارث کا خیال رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے بچوں کے کھیل کے میدان کی طرف بڑھ گیا۔ پرائیویٹ روم کے اندر حالانکہ ایک دروازہ انہیں الگ کر رہا تھا، پروین کو ابھی باہر ہونے والی باتیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ بچہ گانا آواز ابھی غالباً شمائل کی تھی۔ پروین کھڑی ہوئی، وہ باہر جا کر دیکھنا چاہتی تھی جب دروازہ کھلا اور ثالث سامنے تھا۔ اس شخص کی وجاہت ہر عیب سے آ رہی تھی۔ اس کی گہری آنکھیں پروین کی آنکھوں سے ملی تو وہ ہلکے سے سکڑ گئیں۔ اس کے پتلے ہونٹوں کے کنارے تھوڑا سا مسکرائے۔ وہ اس کے ارد گرد کے سرد شخصیت دھیرے دھیرے نرم پڑ گئی۔ اس نے کہا، ہم دوبارہ ملے مس پروین۔ پروین نے بے پرواہی سے نظریں جھکائیں۔ کیا یہ وہی آدمی تھا جسے اس کے انکل کھانے پر مدعو کرنا چاہتے تھے؟ کیا وہ لڑکا جسے شمائل ابھی کھیلنے کے لیے لے گئی تھی اس کا بیٹا تھا؟ اس آدمی کی اپنے بیٹے کے بارے میں بے شمار تنبیہوں سے واضح تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی حفاظت میں بہت محتاط تھا۔ شمائل شرارتی اور زبان کی تیز تھی۔ بہتر یہی تھا کہ وہ ثالث کے بیٹے کو رلانے کی کوشش نہ کرے تاکہ مزید مسائل پیدا نہ ہوں۔ مجھے شمائل سے بات کرنی ہے مسٹر ثالث۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پاس سے گزری اور سیدھا باہر چلی گئی۔ ثالث نے نیچے دیکھتے ہوئے ہونٹوں پر مسکراہٹ کو اور وسیع ہوتے محسوس کیا۔ تو اس کی بیٹی کا نام شمائل تھا اور اس کے بیٹے کا نام حارث۔ اگر ناموں کو جوڑا جائے تو وہ کچھ یوں لگتا ہے، کیا اتفاق ہے۔
ہال وے میں تبریز پریشانی کے عالم میں ہاتھ پیچھے باندھے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ زاور پاشا سے ملاقات کا موقع کیسے پیدا کرے، لیکن پاشا سے ملنے کی بجائے اسے ایک مانوس شخصیت دکھائی دی، وہ لڑکی جو ایک سادہ ٹی شرٹ اور جینز پہنے ہوئے تھی اور آہستہ آہستہ چل رہی تھی جیسے وہ بھی جاگی ہو نیند سے، لیکن اس کی لاپرواہی بھی اس کی خوبصورتی کو چھپا نہیں سکتی تھی۔ یہ پروین تھی۔ تبریز نے مٹھیاں بھینچ لی۔ ان دنوں وہ بار بار اس کی تصویر ذہن میں دیکھتا رہا تھا، دوبارہ اسے دیکھتے ہی اس کی نظریں بے اختیار اس پر جم گئی۔ تب اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ واقعی اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پروین کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو پروین؟ پروین جس کا راستہ اچانک بند کر دیا گیا تھا نے ماتھے پر شکن ڈالتے ہوئے دیکھا۔ اس کی نظریں ٹھنڈی ہو گئی جب اس نے تبریز کو دیکھا۔ کیا مجھے تمہیں اپنے آنے جانے کا حساب دینا ہے؟ اس کے سرد رویے کو دیکھ کر تبریز نے اچانک اپنی ٹھوری اٹھائی اور گھمنڈی انداز میں کہا، کیا تم جانتی ہو پروین کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ اس کی بات نے پروین کو الجھا دیا۔ وہ جاننے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر تبریز نے بات جاری رکھی۔ نیو یارک سے زاور پاشا بھی آج یہاں ہے، ان کے ساتھ ایک کاروباری میٹنگ کے لیے یہاں آیا ہوں۔ جب ہماری فیملی زاور پاشا کے ساتھ تعلقات قائم کر لے گی تو ہم یقیناً اور معتبر ہو جائیں گے اور پاکستان اور نیو یارک کے امیر ترین خاندان بن جائیں گے۔ اگر تم میری بات مانو تو میں تمہیں معاف کرنے کا انتخاب کر سکتا ہوں۔ پروین نے آئی برو چکا کے لب بھینچے، اسے سر سے پاؤں تک دیکھا